مختصر سی بات کریں گے ہم سہیل افریدی کے کراچی کے ٹور پر، جو اس وقت ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد کراچی ٹور کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ کیا ہیں، اس پر بات کریں گے. اس کے نتائج کیا آنا شروع ہو گئے، سہیل افریدی نے کیا 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 کراچی سے واپسی پر، تو اس پر بات کریں گے. اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹ جائیں گے اڈیالہ جیل کے باہر. اڈیالہ جیل کے باہر جو اس وقت علیمہ خانم وہاں پر قرآن خوانی کر رہی ہیں. تو وہاں پہ لاسٹ منگل کو جس طرح وعدہ کیا گیا تھا کہ عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے گی، اس منگل کو جیل اڈیالہ جیل کے جو حکام ہیں انہوں نے ریٹن میں دیا تھا. تو اب وہاں پر کیا مسائل ہیں اس پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. پر سہیل افریدی صاحب کراچی میں جس طرح سہیل افریدی صاحب کو ویلکم کیا گیا ٹوپی اور اجرک کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر وہ ٹوپی اور اجرک کی انہوں نے لاج نہیں رکھی سندھ حکومت نے. جس طرح انہوں نے ویلکم کیا، پھر کیونکہ جو ہی عوام نکلنے لگی، سہیل افریدی جو سندھ کے اندر پینیٹریٹ کرتے گئے، لوگوں نے نکلنا شروع کیا، تو اس کے بعد جو پیپل پارٹی ہے اس کی کانپے ٹانگ گئی. اور انہوں نے بھی اس طرح کا امید نہیں لگائی تھی کہ اتنے لوگ باہر نکل آئے جائیں گے پی ٹی آئی کے احتجاج پر. بارہ جو کچھ بھی ہوا، پولیس کو وہاں پہ پھر استعمال کیا گیا پنجاب کی طرح، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا. بات یہ کہ جب سہیل افریدی صاحب واپس جا رہے ہیں تو انہوں نے وہ اجرک اور ٹوپی واپس دے دی سندھ حکومت کو، کیونکہ انہوں نے اس کی لاج نہیں رکھی. اور ایئرپورٹ پر سہیل افریدی صاحب نے جو ہے نا وہاں پہ عام جو ہے نا جو اکانومی کلاس کی ٹکٹ ہے اس پہ سفر کیا جہاز میں. اور جہاں پر سہیل افریدی صاحب سے جب حسنین رفیق نے جہاز کے اندر پوچھا تو وہ نہایت اہم ہے. وہ جو ایک لفظ ہے نا اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کیا. سہیل افریدی نے کہا کہ جب اس سے پوچھا حسنین رفیق نے کہ یہ جو باقی وزرائے اعلیٰ ہیں وہ تو پرائیویٹ طیاروں میں سفر کرتے ہیں، کچھ کے لیے تو ایئر فورس کے جہاز بھی اویلیبل ہوتے ہیں، وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں، وہ وزیر اعلیٰ کہاں تم کہاں، یہ کیا ہے. تو اس پہ سہیل افریدی نے جو جملہ کہا نا وہ نہایت اہم ہے. جو نا سہیل افریدی نے کہا کہ یہ جو وزیر اعلیٰ کی سیٹ ہے نا، جو کرسی ہے نا، میں اس کو اس طرح بنا کے جاؤں گا کہ میرے بعد والے آنے کے لیے بہت سارے مسائل ہوں گے اس سٹیٹس کو بحال رکھنے میں. سوری، سردیاں ہیں جس کی وجہ سے گلا خراب ہے. بارہ سہیل افریدی صاحب کی یہ بات نہایت ہے. میں اس کو تھوڑا سا آپ وسعت کے ساتھ دیکھیں. سہیل افریدی کی کہنے کا مقصد ہے کہ میں یہاں پہ اس کو جو وزیر اعلیٰ کی سیٹ ہے، کرسی ہے، اس کو میں اتنا مشکل بنا کے جاؤں گا تو جو میرے سے بعد میں آنے والا ہوگا نا وہ 100 بار سوچے گا. کیونکہ جو ایک بار معیار سیٹ ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان کو توڑنا آسان نہیں ہوتا. کیونکہ پہلے وزرائے اعلیٰ کے تو پروٹوکول شش کے کچھ اور تھے. سہیل افریدی مڈل کلاس سے، عام کلاس سے آیا ہے اور اس نے ثابت کیا کہ وہ عام کلاس بن کے ہی رہنا چاہتا ہے. سرکاری جہاز پہ سفر، اکانومی کلاس میں سفر، یہ یار وزیر اعلیٰ ایک عام ہی بندہ ہے نا. اس کے بعد کیوں ان کو پرائیویٹ جیٹس دیے جاتے ہیں؟ کیوں ملک کی ایک غریب ملک ہے اس کی اکانومی پہ اتنا برڈن ڈالا جاتا ہے ایک وزیر اعلیٰ کا؟ ایک طرف آپ لوگوں کے سامنے مریم نواز کے ششکے ہیں، اور جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز صاحب، ان کے ششکے ہیں. دوسری طرف سندھ کے وزیر اعلیٰ کے ششکے ہیں. تو یہاں پر سہیل افریدی صاحب کا جو کرائٹیریا ہے، وہ لوگ اب یہ جو باقی وزیر اعلیٰ ہے نا، یہ چاہتے ہوئے بھی نا اس کرائٹیریا کو میٹ نہیں کر سکتے. یہ کسی طرح بھی ممکن بھی نہیں ہے کہ مریم نواز اکانومی کلاس میں جا کر سفر کرے جہاز میں. ممکن ہی نہیں ہے، یہ کبھی نہیں ہے ممکن. جو ایک پیرامیٹر اس نے سیٹ کر دیا نا وزیر اعلیٰ کے لیے، اب یہ جو باقی وزیر اعلیٰ ہیں اب عوام دیکھے گی. عوام ایک طرف دیکھ رہی ہے سہیل افریدی کو جو اکانومی کلاس میں سفر کر رہا ہے، اور دوسری طرف دیکھ رہی ہے مریم نواز کو جو ایئر فورس کے پرائیویٹ جیٹ میں سفر کر رہی ہے. تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے عوام سوچنے پہ تو مجبور ہوگی نا، کون عوام پہ بھاری پڑ رہا ہے، کس کے خرچے زیادہ ہیں عوام پہ. ایک طرف سہیل افریدی جو عام سی گاڑیوں پہ یا سفر کرتا ہے، دوسری طرف مریم نواز جو اتنے بڑے لاہور لشکر کے ساتھ سفر کرتی ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو بھی اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ان کے لیے بھی مسائل بہت زیادہ ہوں گے. بہرحال سہیل افریدی نے جو ثابت کیا کہ وہ ایک عام کلاس سے ہے، اور وہ پھر اپنے جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل پلیس کر دیا اسی جگہ پہ. اس نے یہ جو ششکے ہے نا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد، اس نے ان کو انجوائے نہیں کیا. اس نے وہیں پہ رہنا بہتر سمجھا جہاں پہ وہ پہلے تھا. پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیرامیٹر سہیل افریدی صاحب نے سیٹ کر دیا ہے نا، اب اس کو میٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. باقی جو چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں چاہے وہ جو بھی آ کر کہیں، لیکن اس کرائٹیریا کو وہ میٹ کبھی بھی نہیں کر سکے گے. اب آتے ہیں اڈیالہ جیل کی طرف. لاسٹ منگل کو جو علیمہ خانم ہیں یا پھر جو ہے نا محمود خان اچکزائی ہیں، ان کو ریٹن میں دیا گیا تھا اڈیالہ جیل حکام کی طرف سے کہ عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے گی. جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت تک
तो अलीमा खानम की मुलाकात नहीं हो सकी। अलीमा खानम वहाँ पर जेल के बाहर मौजूद हैं, जिस तरह वो मौजूद रहती हैं मंगल को, तो वो मौजूद हैं। मगर मायूसी होती है क्योंकि जिस तरह से पीटीआई ने एक मोमेंटम बिल्ड किया है, पहले जो ना सुहेल अफरीदी साहब लाहौर गए, उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब कराची गए, लोगों का निकलना, लोगों का जोश व खरोश देखने का बला है। दूसरी तरफ जो ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उनका जो ना जीटी रोड के ज़रिए मार्च करना, लोगों को मोबिलाइज़ करना, उसके बाद भी जितने लोग अडियाला जेल के बाहर पहुंचने चाहिए थे उतने लोग नहीं पहुंचे। आज भी जो इमरान खान की बहनें हैं वो यही कह रही हैं कि अगर लोग निकल आए तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा मुलाकात को रोकना। अगर लोग निकल आए इसका मतलब है कि लोग नहीं निकले, लोग अब भी अडियाला जेल के बाहर नहीं पहुंच रहे। अब भी लोग जितनी तादाद में अलीमा खानम या जो ना पीटीआई जो ना सोच रही है कि इतने लोग आ जाएं तो शायद मुलाकात हो जाएगी, उतने लोग अभी तक भी नहीं पहुंच रहे अडियाला जेल के बाहर। या तो लोग इमरान खान की बहनों पे एतबार नहीं करते, या तो फिर जो ना कोई और वजह है। जो भी वजह हो उतने लोग नहीं पहुंचे जितने लोग अलीमा खानम या इमरान खान की फैमिली चाहती है, क्योंकि अब तक भी उनका स्टेटमेंट वही है कि जितने लोग हम चाहते हैं, अगर उतने लोग अडियाला जेल के बाहर पहुंच गए तो मौजूदा जो हुकूमत है या जो मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा रजीम है, इनके लिए मुलाकात को रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल इस जो पूरा मोमेंटम है इससे भी शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ा जो लोग अडियाला जेल के बाहर नहीं पहुंचे। बहरहाल कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, आया कि सुहेल अफरीदी ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उन पे कोई दूसरे जो वज़ीर आला हैं 3 सूबों के, क्या वो उन स्टैंडर्ड को मीट कर सकेंगे। और दूसरी बात ये है कि अडियाला जेल के बाहर अलीमा खानम जो चाहती है जितने तादाद में लोगों का पहुंचना, क्या उतने लोग पहुंच पाएंगे जो इमरान खान से मुलाकात मुमकिन होगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।